آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج پر تھے. ایک شخص کے متعلق پتہ چلا، مدینہ سے چلا ہے، سائے میں نہیں بیٹھے گا، سواری پر سوار نہیں ہوگا، پیدل بغیر جوتیوں کے چلتا رہے گا. اور کچھ روایت میں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حج کے لیے جا رہا ہے، سایہ نہیں لے گا، دھوپ میں چلے گا، سواری پر سوار نہیں ہوگا، پیدل چلے گا. آپ نے فرمایا اس کو جا کر کہو سایہ بھی سایہ دار جگہ پر بھی بیٹھے، سوار بھی ہو، پیدل چلنا ہے پیدل بھی چلے، سواری میسر ہے سواری پر بھی. یہ نظریں اللہ کی عبادت میں کوئی فائدہ نہیں. فإن اللہ غنی عن تعذیب ھذا بنفسہ، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہمیں ہے اللہ کی عبادت کر کے، اور اللہ عبادت کے ذریعے سے ہمیں اپنے وجود کو عذاب نہیں دلوانا چاہتا. عبادت میں مٹھاس ہے، عبادت میں لذت ہے، عبادت میں عذاب نہیں ہے. عبادت کبھی بھی شریعت کے اور عقل کے مخالف نہیں ہوتی، اور عقل وہ ہوتی ہے جو پوری دنیا تسلیم کرے کہ یہ چیز غلط ہے. پوری دنیا کے اہل عقل و دانش اس بات کو مانے کہ یہ غلط ہے. ہمارے ایک رواج ہے، ایک چیز بن گئی ہے، اب ایک چیز چل پڑی ہے، ایک اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنے مسلک کو منوانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہے، پورا ملک شہر بند کر کے بھی دکھانا ہے 10 دنوں کے اندر، اور چاہے وہ اہل بیت کے نام پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت سے بڑھ کر تھے، وہ افضل الناس تھے، اس میں کوئی شک نہیں. کسی کے نزدیک ہوں گے اولیاء، ان کے اپنے ولی، ان کے امام انبیاء سے بڑھ کر کسی کے نزدیک ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ جملہ غلط کہہ رہے ہو، رک جاؤ. جو اللہ اکیلا چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے. مجھے میری شان سے اتنا مت بڑھاؤ، جو میرا مقام ہے، جو میرا ایک اللہ نے ایک رتبہ رکھا ہے، اس رتبے سے مجھے بڑھانے کی ضرورت. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر، تھے وہ اللہ کے بندے، ان کو قرار دے دیا اللہ کا بیٹا. مجھے مقام سے مت بڑھانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ہو، عزت احترام ہم اپنے آپ سے بڑھ کر کرتے ہیں. صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کی کسی ایک کی شان میں بھی تنقیص کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ جس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، حساب کرنے والا اللہ ہے، میں اللہ نہیں ہوں. بدلہ لینے والا، بدلہ دینے والا اللہ ہے، میں اللہ نہیں ہوں. قیامت کے دن دنیا میں جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. میرا نہ اس دنیا میں کوئی اختیار ہے نہ آخرت میں کوئی اختیار ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، میں کسی صحابی کو گالیاں دوں گا، کسی صحابی کی غلطیاں نکالوں گا، کسی کو برا بھلا کہوں گا، کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص پیرائے میں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ ہیں اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے اٹھے ہیں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان پر باتیں کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. سیدہ عائشہ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کہنے لگی یہ تو کتنے نیک لوگ ہیں، یہ دونوں کی دونوں کتنی نیک شخصیات ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے چاہا کہ ان کی اجر و ثواب کا میٹر ایک نئے انداز سے بھی چلے. ایسے لوگ آ گئے جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں اٹھا کر ڈال رہے ہیں. وہ ایک مثبت سوچ تھی، وہ ایک مثبت انداز تھا سوچنے کا، ایک بیٹی کا اپنے باپ کے لیے اور ایک خلیفۃ المسلمین کے لیے. تو بہرحال یہ جو چیزیں چلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، کسی کی شہادت کی ہم تحقیر نہیں کرتے، لیکن شہادت ہونے کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود صحابہ اکرام نے، خود خلیفہ ابو بکر نے، خود خلیفہ عمر نے، خود خلیفہ عثمان نے، خود خلیفہ علی رضی اللہ عنہ الصحابہ اجمعین، ان لوگوں نے اپنے اپنے دور کے شہداء کا کوئی دن، کوئی ماتم، کوئی اس قسم کا بازار گرم نہیں کیا تھا. ان کی سنت پر چلنا ہے. اہل بیت کی سنت پر بھی اگر چلنا ہے تو اہل بیت کی سنت یہی رہی ہے کہ ایک دن آ گیا، ایک مسئلہ ہو گیا، حساب اللہ پر انسان چھوڑ دے، خدا نہ بنے. ہاں ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کوئی بھی غلطیوں سے انبیاء کے علاوہ پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. غلطیوں کا حساب کرنے والا اللہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں.